آج عورتوں نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یعنی میرے جسم پر میری مرضی ہی چلے گی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے جسم اور آپ کی مرضی ہوتی تو آپ عورت کے بجائے مرد کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ یا اگر آپ کے جسم پر آپ کی مرضی ہوتی، آپ جب بچے پیدا کرتے ہو تو لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ یا لڑکی کے بجائے لڑکا پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اور دوسرا نعرہ یہ لگاتا ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق دی جائے۔ کیا حقوق آپ کو دی جائے؟ آپ کو تو حق ملا ہے، قرآن نے بھی آپ کو حق دیا ہے، احادیث سے بھی آپ کو ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن نے ہر جگہ میں احادیث سے ثابت ہے کہ آپ کو تمہارا حق پورا مل گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتیں جو تھی، یعنی خاص کر جو جب چھوٹی ہوتی بچیاں ہوتی، ان پر جو ہے ماں باپ کی طرف سے یعنی مردوں کی طرف سے بہت ظلم کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اسی طرح وہ عورت کہ جن کو ماہواری آ جاتی تھی تو ان کو بند کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، نہ ان کے ساتھ کھانا، نہ بات کرنا، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے، بلکہ جب تک اس کو بیماری لاحق ہوتی اس وقت تک اس کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ ہر طرف سے زیارتی تھی، لوگ ظلم کرتے تھے آپ کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ان کا حقوق دلایا۔ اب حقوق ان کے کیا ہے؟ حقوق یہ ہے کہ اگر بیٹی کی صورت میں ہو تو قرآن نے اس کو حصہ دیا ہے، اگر ماں کی صورت میں ہو تو قرآن نے اس کو حصہ دیا ہے، اگر بیوی کی صورت میں ہو تو قرآن نے ان کو حصہ دیا ہے، اگر دادی کی صورت میں ہو تو قرآن نے ان کو حصہ دیا ہے، یعنی جتنے بھی عورتیں ہیں ہر عورت کو ان کا حقوق ملا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ حقوق یہ ہے کہ ایک عورت ہے جب وہ شادی کر لیتا ہے تو مرد کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کو لباس اچھا دینا، کھانا دینا، ان کے بچوں کے لیے جو ہے روزی مہیا کرنا، اسی طرح ان کے لیے گھر کا سامان وغیرہ گھر مہیا کرنا، اسی طرح جو چیزیں عورت کے ساتھ لازم ہے مرد کے لیے تو مرد کو چاہیے وہ تمام حقوق ان کو دے دے۔ اب یہ حقوق ہے تمہارے۔ اب یہ تو حقوق نہیں ہے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ میں باہر بازار میں گھوموں، چلتی پھروں، اسی طرح لباس جو ہے اپنی مرضی کا کروں، جو ہے کپڑے جو ہے وغیرہ ہو گئے، اسی طرح برقع ہو گیا، اسی طرح زیب و زینت آرائش جو ہو گیا وہ میری اپنی مرضی کی ہوگی۔ یہ تمام چیزیں اگر ایک عورت کہتی ہے کہ میری مرضی ہوگی تو یہ تو نہیں چلے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ آپ اپنی گھروں میں کیا کرو؟ ٹھہرو، اپنی گھروں سے باہر نہ نکلو۔ یعنی زمانے جاہلیت میں لوگ اسی طرح گھومتے تھے جس طرح آج کل ہمارے امریکہ، یورپ، یہ برطانیہ وغیرہ کا جو ماحول ہے، اسی طرح آج یہ عورتیں بھی کہتی ہے کہ ہم گھروں سے باہر نکلے، اسی طرح آوارہ پھرے، چلے پھرے۔ یہ حقوق نہیں ہے، یہ بلکہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہے۔ ہمارے علاقے میں یہ NGOs والے آتے ہیں تو ایک مرتبہ ایک عورت آئی تو ہمارے پٹھان جو ہے معاشرے کے جو پردے والے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح گھروں سے باہر نہیں نکلتی، تو ایک NGOs والی عورت آئی اور اس نے لباس اس طرح پہنا ہوا تھا کہ گویا وہ نہ لباس تھا، یعنی اس نے لباس پہنا ہی نہیں تھا، اس طرح سمجھو، کیونکہ آستین اس کے جو ہے کھلے، اسی طرح سر پہ دوپٹہ نہیں، گلا کہاں تک، اسی طرح اس نے جو ہے جوتے کس طرح پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں اس کو جو ہے لباس نہیں سمجھا جاتا۔ تو ایک عورت آئی اور گھر میں ایک بوڑھی عورت سے کہا کہ آپ لوگوں کے اوپر تو بہت ظلم ہو رہا ہے، کہ ظلم تو یہ ہے کہ آپ جو ہے گھر میں بند ہو، نہ آپ لوگوں نے دنیا دیکھا ہے، نہ دنیا کے جو ہے سیر کی ہے، آپ لوگوں نے گھروں میں محصور ہو گئی ہو، اور تمہارے خاوند تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ باہر گھومے پھرے ہماری طرح۔ اب سامنے ایک گائے باندھی ہوئی تھی اور کہا اس عورت نے کہ آپ کے اندر اور اس گائے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ گائے بھی یہاں پر بندھی ہوئی ہے اور اس کو جو ہے خوراک وغیرہ ملتا ہے، اور آپ بھی گھر میں محصور ہو گئی، باندھی گئی ہو، آپ کو بھی خوراک مل رہا ہے، تو آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو عورت بھی حیران ہو گئی کہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے۔ تو اچانک گدھی آئی،
باہر سے ان گھر والی کی کوئی گدی تھی باہر سے، جو جب وہ آئی، جب اس گھر والی عورت نے اس کو دیکھا کہ ایک گدی باہر سے آئی تو فوراً کہنے لگی کہ آپ کے اندر اور اس گدی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس انجوز والی عورت نے کہا کہ ہم دونوں میں کیوں فرق نہیں ہے؟ تو اس نے جواب یہ دیا کہ یہ بھی باہر چرتی ہے، پھرتی ہے، گھومتی ہے کچروں پر، جہاں پر منہ مارے پھرتی ہے، اسی طرح آپ بھی پھرتی ہو۔ تو میرے بھائیوں دوستو، آج کل عورتیں یہ چاہتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ باہر گھومیں، گلیوں میں، کوچوں میں، جو چاہے کرے۔ قرآن نے بھی ان سے منع کیا ہے، احادیث نے بھی ان سے منع کیا ہے، یہ تمام چیزیں شرعاً ممنوع ہے۔